نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے فیاض الدین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو واقعہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہ واقعہ جو ہے وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جو خلیفہ دوم تھے، جن کا انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، جو آج بھی کفار لوگ ان کو بڑی عزت سے جانتے ہیں، ان کے نظام کو، ان کی ڈاک کی ترسیل کو، ان کے انصاف کے نظام کو، ان کی حکومت کو، جو ان کے دور حکومت میں 22.5 لاکھ مربع میل کی جو ان کی گورنمنٹ تھی، وہ سارا سسٹم جتنا بھی ہے، سارا نظام آج کفار کو بھی یاد ہے۔ اور جب عمر فاروق جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو کفار بہت زیادہ چیخے چلائے روئے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلے لے لیا۔ تو مسلمانوں کا بدلہ تو نہیں تھا، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ، ابو جہل اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کے بیچ جو آپ کو بہت زیادہ مقبول ہے، جو اسلام کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ اللہ کریم نے وہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی۔ تو چلیے آج کے واقعے کی طرف کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کن حالات میں اسلام کو قبول کیا اور کیا کیا حالات تھے، کون سی سچویشن تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر فاروق جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، اور جن کے جوش ایمان سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک دن کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام میں کروں گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ بے شک عمر تم یہ کام کر سکتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل کفر کی حالت میں تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص تھا، اور بعضوں نے اور صاحب کے بارے میں لکھا ہے، وہ راستے میں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تم جانتے ہو بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تیرا کام تمام کر دوں اور تجھے نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت دی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تیری بہن اور بہنوں دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، دروازہ بند کیے ہوئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو جب وہ قرآن پڑھا رہے تھے تو عمر نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جس پر قرآن مجید کی آیاتیں لکھی ہوئی تھیں جو ان کو پڑھوا رہے تھے، وہ جلدی میں ان سے رہ گیا وہیں پہ جس پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے جب دروازہ کھولا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی
جو بہن کے سر پر ماری، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کوئی بھی تو نہیں تھا، ہم دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر انہیں خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر بھی ایک زور سے تمانچہ مارا، جس سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ کہنے لگیں کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی تھا۔ اس مار پیٹ سے غصے کا زور تھوڑا کم ہو چکا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آنے لگی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، خدمت میں حاضر کرو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکل آئے اور کہا کہ اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بالکل سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو بس میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تھا واقعہ اس اونچے شان والے کا جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھا، اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خصوصی دعا کی اللہ پاک کے حضور میں کہ یا اللہ، ابو جہل بھی چونکہ ایک طاقتور تھا اور عمر فاروق نے بھی بہت زیادہ طاقتور تھے جو اس ٹائم کافروں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حق میں دعا کی یا اللہ ان میں سے جو اسلام کے لیے بہت زیادہ مقبول ہو اور جو اسلام کی خدمت کر سکتا ہو، جو آپ کے نزدیک ہو، تو اسے ہدایت دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کے حق میں قبول فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کتنی تکلیف سے اپنی بہن کو مارا پیٹا، بہنوئی کو مارا پیٹا، اسلام قبول کیا، قرآن کی آیتیں سنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام لے آئے۔ تو یہ وہ عمر تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عزت بخشی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو پھر خلافت دوم کا درجہ ملا اور یہ خلیفہ بنے، تو 22.5 لاکھ روپے کی ان کی حکومت تھی اور انصاف والی حکومت تھی۔ ایسے صحابی تھے، ایسے نڈر اور بے باک لیڈر تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اپنے قمیص سی رہے تھے خلیفہ دوم، اور قمیص سیتے سیتے پیچھے سورج نے ان کی کمر کو ہیٹ پہنچائی۔ جب ہیٹ ان کو لگی، تھوڑی سی بری محسوس ہوئی، تو حضرت عمر فاروق نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو سورج کو کچھ کہا، نہ کچھ سختی سے ملا، بلکہ یوں کر کے ٹیڑھی آنکھ سے تھوڑا سا دیکھا سورج کی طرف، تو جب سورج پہ نظر پڑی تو سورج کی روشنی مان پڑ گئی۔ ایسے لوگ تھے وہ، جنہوں نے عمل سے دنیا میں ثابت کیا۔ دیکھیں وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں اور فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جن کے چہرے مبارک سے، جن کے غصے سے سورج بھی شرما گیا تھا، اور سورج نے بھی اپنی تپش کم کر دی تھی کہ سید عمر فاروق کو شاید میری ہیٹ بری لگی۔ تو دیکھیں ایسے لوگ تھے، ایسے انصاف والے تھے۔ کیوں؟ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، لیڈرز، عوام، تو اللہ پاک دنیا کی ساری چیزیں بندے کی تابع کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو صرف اللہ کریم نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم جو ہیں جتنے بھی بندے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ کریم ان کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے، ہر نعمت جو ہے، اللہ کریم نے ان کے لیے بنائی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس دین اسلام میں دلچسپی لیں اور پیار و محبت سے آگے بڑھیں۔ جس قربانی سے یہ دین ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ کرام کی خدمت سے، ان کی جہد سے، ان کے جذبات سے، تو اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور تاکہ ہم بھی آس پاس کے انڈ گورنمنٹ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین خود بھی ہماری زندگی میں بھی آئے اور دوسروں کی زندگی میں بھی آئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو نمازی بنائیں، قرآن کی تلاوت بنائیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہم انصاف سب سے بہت بڑا عمل ہے، جو انصاف ہونا چاہیے۔ جب انصاف آئے گا تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا، لوگ ڈیولپ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بالخصوص رحم فرمائے، پوری امت پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی زندگی صحت دے، نیک اعمال کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو بس کوشش کیجئے گا کہ واقعات سنتے رہیے اور سب سے شیئر کرتے رہیے، تاکہ دین جو ہے وہ پھیلے۔ جتنا ہم اس میں انٹرسٹ لیں گے، اس میں میرا آپ کو بھرپور حصہ ہوگا۔ بالکل پیچھے مت رہیے گا، آگے رہیے گا، فرنٹ پہ رہیے گا، جتنی دین کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، دین کے ساتھ انٹرسٹ لیں۔ دیکھیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دین کے ساتھ انٹرسٹ لیں، دینی واقعات سنیں، احادیث سنیں، سنیں، قرآن کو آگے بڑھائیں، حدیث کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے، واقعات کو آگے بڑھائیں۔ جتنے بھی شیئر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہوں گے ان کی کمریں ٹوٹیں گی، اور جو ہے نا ان کی طاقت کمزور ہوگی، اسلام مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ دجال کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی ایسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔